Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Mehdi Banji here again once more time, and I'm very thankful that your management has given me another opportunity to come down and deliver my lecture, and for that I appreciate and I'm heartfully thankful to your management. Thank you very much, and Jazakallah. Before you start, Mehdi Bhai, I'm sorry I got your name wrong. Yeah, Mehdi Bhai. It is Mehdi Banji. I'm so sorry, brother. Please go ahead. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى آخر يوم الدين. أما بعد، فقد حق سبحانه تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفرقانه الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقودا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو طلعت عليهم توليت منهم فرارا وملئت منهم رعبا. صلوات پر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد. عزیزان محترم، آج کے اس لیکچر کے لیے کچھ علمی گفتگو کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا. تعلیم قرآن، علم قرآن، قرآن سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ قرآن صرف ہماری تلاوت کے لیے آیا تھا؟ آیا قرآن دیوالوں پہ زینت دینے کے لیے آیا ہے؟ کیا قرآن صرف رمضان میں سپارہ در سپارہ پڑھنے کے لیے تنزیل ہوا ہے؟ یا قرآن مردوں کے اوپر پڑھنے کے لیے نازل ہوا ہے؟ عزیزان محترم، آج تک انفارچونیٹلی مجھے یہ کہتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کے وہ صحیح معنوں میں سمجھا ہی نہیں. قرآن معجزہ ہے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جس کی مثال آج تک کوئی دے نہ سکا. چرند و پرند دنیا میں جتنی پبلک ہے، دریا کی پوری سمندروں کا پورا پانی اگر صحیح بن جائے اور وہ لکھنا شروع کر دیں، پھر بھی وہ ایک آیت کی مثل نہیں بنا سکتے. قرآن نے چیلنج کیا ہے. مگر کیا ہم اس قرآن کو سمجھنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ اوبیسلی خدا نے ہمیں انٹیلیکٹ دیا ہے. اس انٹیلیکٹ کو یوز کرنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم قرآن کو تلاوت کے ساتھ ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ ساتھ تفسیر میں بھی جائیں، اور جو بھی اہم نقاط اس میں سے ہم نکالیں، اس کو ہم اپنی ڈیلی لائف میں امپلیمنٹ کریں. یہی صحیح معنوں میں قرآن کے حقوق ہے. حق القرآن
کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ اسی وجہ سے آج کے لیے میں نے سورہ کہف کی 2 آیتوں کو اپنا سرنامہ کلام بنا کے اس موضوع پر گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ سورہ کہف کی آیہ نمبر 17 اور 18، اگر آپ کے پاس میں موبائل میں فون ہو تو آپ سورہ کہف کی 17 اور 18 آیت کو کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند متعال اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو تو دیکھتا ہے، تو دیکھے گا کہ غار کے دائیں طرف رائٹ سائڈ جھک کے نکلتا ہے۔ الفاظ پہ توجہ کا طالب و عزیزان محترم۔ اور وقت غروب یعنی جب غروب ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو بائیں جانب کو اور غار کے اندر ایک وسیع جگہ پر موجود ہے۔ یعنی جب سورج نکلتا ہے تو سب سے پہلے دائیں طرف تھوڑا سا جھک کے نکلتا ہے، اور بائیں طرف جب آتا ہے تو نارمل طریقے سے جاتا ہے۔ اور اصحاب کہف وہ غار کے منہ پہ نہیں ہے مگر اندر متوسط یعنی مڈل لوکیشن کے اوپر وہاں پہ سو رہے ہیں۔ جس شخص کی ہدایت اللہ کرے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ سب سے بڑا اہم میسج میں دے رہا ہوں، وہ بھی قرآن کی طرف سے، اپنی طرف سے نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نشانیوں میں سے ہے کہ جس شخص کی ہدایت اللہ کرے، در حقیقت وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے تو پھر تجھے اس کا کوئی سرپرست و رہنما نہیں ملے گا۔ اور اگر تو انہیں دیکھتا یعنی اصحاب کہف کو تو سمجھتا کہ وہ نیند میں متغرق ہیں یعنی سوئے ہوئے ہیں، مگر ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ بدلواتے رہتے ہیں، یعنی کبھی بائیں کبھی دائیں، تاکہ ان کا جسم صحیح و سالم رہے۔ اور ان کے کتے نے غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلا رکھے ہوئے ہیں اور نگہبانی کر رہا تھا، اور تو اگر انہیں دیکھتا تو بھاگ کھڑا ہوتا اور سرتاپا وحشت زدہ ہو جاتا۔ یہ آیت تھی آیہ نمبر 17 اور 18 سورہ کہف۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفسیر کریں گے، اور اس میں سے پھر مجھے جو ایک نقطے کی طرف پہنچنا ہے ان 2 آیوں کے تحت، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ عزیزان محترم، مجھے سورہ کہف کی پوری ہسٹری یا سٹوری پیش نہیں کرنی ہے، نہ ہی میرے پاس اتنا ٹائم ہے۔ مجھے ان 2 آیتوں کے اوپر تذکرہ کر کے آگے بڑھنا ہے۔ ان 2 آیات میں قرآن میں اصحاب کہف کے عجیب و غریب زندگی کے کچھ تفصیلات بیان کر رہا ہے۔ تعلیم قرآن ان کی زندگی کے ایسے منظر کشی، پینورامک ویو کی گئی ہے کہ گویا کوئی شخص غار کے سامنے بیٹھا ہے اور غار میں سوئے ہوئے افراد کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طرح سے اس آیت کو پیش کیا گیا ہے جائے کہ ہم اور آپ اصحاب کہف کے غار کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اس طرح سے پانورامک ویو ہمیں قرآن دے رہا ہے۔ لفظ پہ غور کیجئے گا۔ 6 نشانیاں اور خصوصیات ان 2 آیتوں میں غار اور اصحاب کی 6 نشانیاں اور خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، غار کا دہانہ یعنی اس کا منہ، اس کا انٹرنس شمال کی طرف ہے یعنی لیفٹ کی طرف ہے، اور غار چونکہ زمین کی شمالی نصف یعنی آدھا لیفٹ کی طرف ہے واقع تھی، لہذا سورج کی روشنی مستقیم اس میں نہیں پڑتی تھی، یعنی کنٹینیوسلی وہاں پہ سورج کی روشنی نہیں پڑتی تھی ڈیو ٹو لیفٹ سائڈ میں تھا ان کا غار۔
جیسا کہ قرآن کہتا ہے اگر تو وقت طلوع جب سورج نکلتا ہے سورج کو دیکھتا تو وہ غار کے دائیں جانب جھک کر گزر جاتا ہے. اللہ اکبر. چونکہ سورج کی کرنیں غار میں نہیں جاتی تھی اور ان کی حیات کے لیے سورج کی کرنوں کا وہاں پہنچنا ضروری تھا، تو جب وہ غار کی طرف سورج آتا تھا داہنی طرف سے تو جھک کے جاتا تھا تاکہ سورج کی کرنیں غار میں داخل ہو سکے. اللہ اکبر. اور غروب کے وقت بائیں جانب یعنی لیفٹ سائڈ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرْ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. جب غروب ہوتا تھا تو دوسری طرف سے. اس طرح سے ان پر سورج کی براہ راست روشنی نہیں پڑتی تھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم پوسیدہ ہوں. اب سورج یا سن لائٹ کی اگر ہمیں پوری مقدار میں یعنی جتنی چاہیے وہ اگر ہمیں نہ ملے تو کیا ہوگا؟ ہمارا بدن جو ہے نا پوسیدہ ہے. ہمیں اگر ہوا نہ ملے، اگر ہمیں سورج کی کرنیں نہ ملے، یہ ہماری حیات کے لیے بہت ضروری اہم چیزیں. تو اگر یہ سورج کی کرنیں یا سورج کی روشنی یا سن لائٹ اس غار میں نہ پہنچتی تو کیا ہوتا؟ تزاور، ان کے جو جسم ہے نا وہ خراب ہو جاتے. تو جھکنے کے معنی میں یہ ہے کہ ان کو سورج کی روشنی یا سن لائٹ یا سورج کی کرنیں بھی ملتی رہے. یہ نقطہ یہاں پہ گویا سورج اس بات پر مامور تھا کہ غار کی دائیں سمت سے گزرے. اس طرح تقرض کے تعبیر کا کاٹنے کے یعنی ایک طرف کاٹ کے چلتا ہے دوسری طرف جھک کے چلتا ہے، اس میں بھی ماموریت کا مفہوم موجود ہے. اس طرح سے قطع نظر تزاور جھک کے اور زیارت کے مادے سے ہے، اس میں بھی آغاز کی طرح اشارہ بھی موجود ہے کہ جو طلوع آفتاب کا مفہوم دیتا ہے، اور تقرض یعنی قطع کرنے کاٹنے اور ختم کرنے کے معنی میں ہونے کے باعث غروب کا مفہوم دیتا ہے. غار کے دہانے شمال کی طرف ہونے کے وجہ سے اس میں اچھی اور لطیف ہوائیں آتی تھی، کیونکہ یہ ہوائیں عموماً شمال کی جانب سے چلتی تھی، لہذا تازہ ہوا آسانی سے غار میں داخل ہو جاتی تھی اور ایک تازگی محسوس کرتے تھے یہ لوگ. اس وجہ سے ان کے جسم جو ہے نا وہ پوسیدہ نہیں ہوئے. نمبر 2، وہ غار کی ایک وسیع جگہ میں تھے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، یہ اس طرف اشارہ ہے کہ وہ غار کے دہانے پر موجود نہ تھے، منہ کی طرف نہ تھے، کیونکہ وہ تو عموماً تنگ ہوتا ہے، ہمیشہ داخل ہونے کی جگہ تنگ ہوتی ہے. وہ غار کے وسطی حصے میں یعنی مڈل ایریا میں تھے تاکہ دیکھنے والوں کی نظروں سے اوجھل بھی رہے، تاکہ کوئی ان کو دیکھ نہ سکے ایک، اور سورج کی براہ راست چمک سے بھی بچ سکے یعنی زیادہ تر سورج کی چمک سے. یہاں قرآن سلسلے گفتگو کو روکتا ہے اور ایک معنوی نتیجہ بیان کرتا ہے، کیونکہ اس ساری داستان کو آپ بور تو نہیں ہو رہے نا، اس ساری داستان کو کے ذکر کو اس مقصد کے لیے کیا جا رہا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، جس کو اللہ ہدایت دے دے وہی حقیقی ہدایت یافتہ ہے، اور جسے وہ بھٹکا دے اس کے لیے تجھے کوئی سرپرست و رہنما نہیں ملے گا. یعنی آپ دیکھیں دکیانوس یا ڈیکیوس کے ظلم اور بربریت سے بھاگے ہوئے یہ اصحاب کہف اور مؤمن لوگ جب خدا کے آسرے میں آگے چلتے ہیں تو خدا ان کی مدد بھی کرتا ہے، غار میں چلے بھی جاتے ہیں اور نیند ان پر حاوی ہو جاتی ہے. خدا کہتا ہے کہ دیکھو اگر تم سچی نیت سے ہمارے پاس آؤ گے
اور ہماری طرف سے سپورٹ یا ہیلپ مانگو گے تو ہم تمہیں ضرور ہیلپ کریں گے، بشرطے یہ کہ حقیقی نیت کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ تم ہمیں اپروچ کرو۔ بالکل اسی طریقے سے اصحاب کہف کا یہ واقعہ کہ جب دقیانوس کی طرف ظلم سے بھاگے یہ لوگ، 7 لوگ تھے اور 8واں ایک کتا تھا، تو یہ لوگ پھر غار میں حکم خدا سے چھپ جاتے ہیں یا سو جاتے ہیں بحکم خدا۔ تو جو لوگ راہ خدا میں قدم اٹھاتے ہیں اور اس کی راہ میں جہاں کے لیے نکل پڑتے ہیں، ہر قدم پر انہیں اللہ کا لطف و کرم حاصل ہوتا ہے۔ یہ ایمان ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آج اگر ہم کوئی ڈیفیکلٹی محسوس کر رہے ہیں، فائنینشیل صحیح، بیماریوں کی، دوسری امراض کی، یہ کووڈ میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، اگر ہم چاہیں نا تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، بشرطے یہ کہ ہمارا خدا کی طرف جو اپروچ ہے نا وہ خالص من اللہ ہونا چاہیے۔ پھر ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا اپنے بندوں کو مدد نہ کرے، یہ آیت گواہ ہے۔ یہ لطف و کرم کی بنیاد ہی میسر نہیں آتا بلکہ اس کی جزئیات میں بھی شامل حال رہتا۔ نمبر 3، ان کی نیند عام نیند جیسی نہیں تھی۔ اگر تو انہیں دیکھتا، نبی کو کہا جا رہا ہے اگر تو انہیں دیکھتا ہوتا تو خیال کرتا کہ وہ بیدار ہے، وہ جاگتے ہیں، حالانکہ وہ گہری نیند میں سوئے ہوئے تھے۔ وَتَحْسَبُهُنْ أَيْقَاظًا، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ ان کی آنکھیں بالکل ایک بیدار شخص کی طرح پوری طرح کھلی ہوئی تھی۔ اللہ اکبر، یہ استثنائی حالت شائنا پر تھی کہ موذی جانور قریب نہ آئے کیونکہ وہ بیدار آدمی سے ڈرتے ہیں، یا اس کی وجہ یہ تھی کہ ماحول رعب انگیز رہے تاکہ کوئی انسان ان کے پاس جانے کی جرات نہ کرے، اور یہ صورتحال ان کے لیے ایک سپر کا کام کر رہی تھی۔ اللہ اکبر، سوتے ہوئے ان کی آنکھ بالکل کھلی ہوئی تھی، اور اس طرح سے کھلی ہوئی تھی کہ کوئی وائلڈ اینیملز اگر آ کے ان کے اوپر حملہ کرے تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ جائے، کیونکہ ان کی آنکھیں سے جانور ڈرتے۔ اللہ اکبر، سوئے ہوئے ہیں مگر آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اگر کوئی انسان بھی جا کے ان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے تو ان کی یہ حالت دیکھ کر ان کے دل میں رعب، خوف پیدا ہو جائے اور وہ پیچھے ہٹ جائے۔ نمبر 4، اس بنا پر کہ سال ہر سال سوئے رہنے کی وجہ سے ان کے جسم پوسیدہ نہ ہو جائیں، ہم انہیں دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتے رہے۔ وَهُمْ رُقُودًا وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، تاکہ ان کے بدن کا خون ایک ہی جگہ نہ ٹھہر جائے اور طویل عرصہ ایک طرف مرتکز ہونے کی وجہ سے ان کے اعصاب خراب نہ ہو جائیں۔ یعنی ایک تو سلایا، نیند دی، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد ان کے باڈی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس وجہ سے ان کو رائٹ اور لیفٹ کی کروٹیں بھی دلواتا رہا۔ یعنی کبھی رائٹ پہ سوتے ہیں، کبھی لیفٹ پہ سوتے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ اس وجہ سے کہ ایک ہی سٹیپس پر، ایک ہی پوزیشن پر سونے سے ہو سکتا ہے کہ ان کے جسم خراب ہو جائے یا مٹی ان کا جسم جذب کر لے۔ تو اس سے بچنے کے لیے قدرت کا یہ انتظام دیکھیں کہ سوتے ہوئے ان کو رائٹ اور لیفٹ کی کروٹیں بدلواتا رہا۔ نمبر 5، اس دوران ان میں کتا، اللہ اکبر، کہ جو ان کے ہمراہ تھا، غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے ہوئے تھا اور پہرا دے رہا تھا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطُهُمْ ذَرَاعِيَّ بِالْوَسِيدِ، جیسا کہ راغب نے مفرد بات میں کہا کہ وسید ایسے کمرے اور اسٹور کے معنی میں ہے جو پہاڑی علاقوں میں اموال و اسباب ذخیرہ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے۔ یہاں یہ لفظ غار کے دہانے کے معنی میں۔ اس سے پہلے
ابھی تک قرآنی آیت میں اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی، لیکن قرآن واقعات کے دوران میں بعض اوقات ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جن سے دوسرے مسائل بھی واضح ہو جاتے ہیں۔ اس طرح یہاں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر آیا ہے، یہاں سے ظاہر ہوا کہ ان کے ہمراہ ایک کتا بھی تھا جو ان کے ساتھ ساتھ رہتا تھا اور ان کی حفاظت کرتا تھا۔ یہ کہ یہ کتا ان کے ساتھ کہاں سے شامل ہوا تھا؟ کیا ان کا شکاری کتا تھا یا اس چرواہے کا کتا تھا جس سے ان کے راستے میں ملاقات ہوئی، اور جب چرواہے نے انہیں پہچان لیا تھا تو اس نے اپنے جانور آبادی کی طرف روانہ کر دیے تھے اور خود ان پاکزاد لوگوں کے ساتھ ہو لیا تھا، کیونکہ وہ ایک حق جو اور دیدار الہی کا طالب انسان تھا۔ اس وقت کتا ان سے جدا نہ ہوا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ کیا اس بات کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ تمام، ابھی یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے خداوند متعال ہمیں ایک بہت بڑا پیغام دے رہا ہے یہاں پہ، اللہ اکبر، کیا کہ رسائی نے تمام عاشقان حق اور اس تک رسائی کرنے کے لیے راستے میں قدم رکھ سکتے ہیں، اور کوئی یار کے دروازے کسی لیے بند نہیں ہے، خدا کے دروازے کسی کے لیے بند نہیں ہے۔ ظالم بادشاہ کے تائب ہونے والے وزیروں سے لے کر چرواہے تک اور چرواہے سے لے کر کتے تک، اللہ اکبر، یہ بڑا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں، کتے تک کے لیے بارگاہ الہی کے دروازے کھلے ہوئے۔ کیا ایسا نہیں ہے کہ قرآن کہتا ہے زمین و آسمان کے تمام ذرے، سارے درخت اور سب چلنے پھرنے والے ذکر الہی میں مگن ہیں، اور میں سب کے سر میں اس کے عشق کا سودا سمایا ہے اور سب دلوں میں اس کی محبت جلوہ گر ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت۔ غار میں اصحاب کہف کا منظر ایسا رعب انگیز تھا، ایسا ڈراونا تھا، اور تیرا وجود سرتاپا خوف زدہ ہو جاتا اگر تو دیکھتا کس طرح سے وہ سوئے ہوئے ہیں، تو خوف سے ڈر جاتا۔ لو اطلعت علیہم لولیت منہم فرارا والملئت منہم رعبا، رعبا یعنی ڈر کے مارے، رعب یعنی رعب پیش ہو جانا۔ یہ ایک موقع نہیں کہ خدا تعالیٰ نے رعب اور خوف کو اپنے با ایمان بندوں کے لیے ڈھال بنایا ہے۔ سورہ آل عمران کی 151ویں آیت میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ہم جلد ہی کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیں گے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے خداوند متعال نے ان لوگوں کو بچایا اور ان کے ذمے رکھا، یعنی 309 سال تک، 309 ایئرز تک یہ سوتے رہے، اور سونے کے بعد نہ ان کا جسم خراب ہوا، یہاں تک کہ وہ جو کھانا پینا ان کے پاس تھا وہ بھی وہی پڑا تھا، کتا اسی پوسچر میں سویا یعنی چوکی کر رہا تھا، کچھ نہیں بدلا تھا۔ میں پورے واقعہ کو پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے میرے پاس، کیونکہ ایک مقصد کی طرف پہنچنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر کتے کا جو پوسچر تھا، جس طرح سے کتا وہاں پہ پڑا تھا اور اس نے اپنا پوسچر بدلا بھی نہیں تھا، جس طرح سے تھا اسی طرح اندر سوئے ہوئے، تو پھر بھی لیفٹ سے رائٹ اور رائٹ سے لیفٹ چینج کرتے رہا خداوند متعال، مگر کتا اسی طریقے سے بیٹھا رہا اور ان کی چوکی کرتا رہا۔ عزیزان محترم، جس مقصد کے لیے میں نے آپ کو یہ تکلیف دی ہے سننے کی، اس کا جو مقصد میرا ہے وہ یہ ہے کہ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے۔ اب یہاں پہ آتے ہیں کہ ہم کس طرح سے قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔
وہ کہتا ہے کہ میں کسی سفر میں ایک ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے مجھے ایک قرآن کا ترجمہ والا قرآن پیش کیا اور مجھے گفٹ دیا. اب چونکہ میں اس میں انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا تو میں نے شکریہ سے اس قرآن یعنی ٹرانسلیٹڈ قرآن کو میں نے ایکسپٹ تو کر لیا، مگر دل میں یہ خیال تھا کہ اس کے جانے کے بعد میں کہیں اس کو ڈال دوں گا بن میں یا وغیرہ، نعوذ باللہ. تو یہ اس کا خیال تھا. وہ کہتا ہے کہ جب وہ نظر سے اوزل ہو گیا تو یہاں پہ میری فلائٹ کا اناؤنسمنٹ بھی ہو گیا اور میں پھر جا کے فلائٹ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ گیا. اب پتہ ہے جب آپ فلائٹ میں اپنی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اکتاہٹ محسوس ہوتی ہے، بورنگ محسوس ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بیزی شیڈیول کوئی چیز نہ ہو پڑھنے کی یا کچھ کرنے کی تو آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے اس ٹائم کو پاس کرنا. تو اس نے بھی دیکھا کہ بوریت ہو رہی ہے مجھے، تو اس نے ایک مرتبہ محسوس کیا کہ اس کے پاکٹ میں کوئی وزن ہے. تو جب اس نے ہاتھ ڈالا تو وہ قرآن کا ٹرانسلیشن اس کے سامنے نکلا. تو اس نے کہا چلو اب بوریت ہو رہی ہے تو میں ایک مرتبہ قرآن میں دیکھوں تو صحیح کہ اس قرآن میں کیا، یہ نن مسلم تھا، قرآن میں لکھا کیا ہے. تو ایک مرتبہ اس نے قرآن کھولا اور سب سے پہلے جو اس کے سامنے سورہ آیا وہ سورہ کہف. اس نے اس سورے کو پڑھنا شروع کیا. پڑھتے پڑھتے وہ کہتا ہے کہ میں ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے کہا کہ میں جب پڑھ چکا تو میں نے یہ خیال کیا کہ اندر جو اصحاب کہف کے لوگ سوئے ہوئے تھے 309 سال 309 ایئرس، ان کے جسم کو رائٹ سے لیفٹ اور لیفٹ سے رائٹ کی کروٹ بدلوانا خدا کی طرف سے بات میری سمجھ میں آ رہی ہے. سورج کا لیفٹ سائڈ سے جھک کے جانا تاکہ ان کو سن لائٹ ملے، یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے. فریش ہواؤں کا کیو میں آنا یہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے کیونکہ ان کے لیے ضروری تھا کہ فریش ہوا کا گزر ہو تاکہ ان کے جسم خراب نہ ہو سکے. مگر جو اس کے جو چونکہ ریسرچر تھا، فزیشین تھا، جب وہ کتے کے تک آیا، کتے کے بیان تک آیا تو وہ نہایت حیران ہو کے رہ گیا کہ آخر یہ کیا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کتا 309 سال تک ایک ہی پوزیشن میں ایک ہی پوسچر میں بیٹھا رہا اور ان کی حفاظت کرتا رہا. تعجب میں پڑ گیا. اور الحمدللہ یہ ہمارے جیسے نہیں تھا، اس کو جب یہ پوائنٹس ملے اس نے ریسرچ کرنا شروع کیا، کتے کے اوپر ایک ریسرچ شروع کر دیا کہ آخر انسان کو پوسچر بدلنے کی ضرورت ہوتی ہے، اپنی کنڈیشن اور اپنی پوزیشن کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے تو کتے کو کیوں نہیں. تو وہ ریسرچ پہ ریسرچ کرنے لگا اور آخر کار اس نے جو اپنے ریسرچ میں جو رزلٹ نکالا اس میں یہ تھا کہ کتے کے بدن کے نیچے، اسکن کے نیچے خداوند متعال نے ایک گانٹھ یعنی گدا دیا ہے جہاں سے ایک مواد نکلتا ہے، کیمیکل نکلتا ہے. اور کتا اگر حیات ہونا تو جب تک وہ مواد نکلتا رہے گا اس گدد سے، اس گانٹھ سے، تب تک اس کے اسکن پہ کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. تب تک اس کے اسکن کو کوئی خرابی نہیں ہو سکتی. تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا کہ جس طرح سے
اس نے یہ ریسرچ کیا اور ریسرچ کے بعد اس کو پتا چلا کہ جناب کتے کے اسکن کے نیچے ایک ایسا گانٹ ہے جو خدا نے دی ہوئی ہے، جس میں سے ایک مواد نکلتا ہے، کیمیکل نکلتا ہے، جس کی وجہ سے وہ زندگی میں جتنے سال اس طرح سے ایک ہی پوسچر میں رہ سکتا ہے اور اس کی اسکن کو کوئی خرابی نہ ہو سکے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ایک نن مسلم نے جب قرآن کی یہ 3-4 آیتیں پڑھی اور اس میں اس نے غور کیا، فکر کی، تدبر کیا، تفکر کیا، تو اس نے اپنے ریسرچ کو، رزلٹ کو اپنے سامنے پیش کیا۔ کیا میں اپنے آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں اور آپ سے بھی پوچھ رہا ہوں، کیا ہم اس طرح سے قرآن کو پڑھتے ہیں؟ یہ سوال ہم سب سے ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ہے قرآن کی، الحمدللہ، مگر کیا ہم اس قرآنی کتاب سے، علمی کتاب سے، علم قرآن سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ کوسچن مارک ہے اور ہم سب کو اس کا جواب دینا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم سے پوچھا جائے، ہمیں اس سوال کے جواب کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ اور آج الحمدللہ قرآن کے ٹرانسلیشن اور تفسیر کتنی زبانوں میں موجود ہے؟ کوئی زبان نہیں ہے دنیا میں جہاں پہ قرآن کا ٹرانسلیشن یا تفسیر نہ کی گئی۔ تو یہ جواب بھی سراسر غلط ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں عربی نہیں آتی۔ تو عزیزان محترم، عربی آنے سے یا تلاوت کرنے کے بعد ہمارے پاس ڈفرنٹ ٹرانسلیشنز اور تفسیر ہے جس سے پڑھ کر ہم فائدہ اٹھا سکے۔ جب ایک غیر مسلم، ایسے تو بہت سارے واقعے ہیں، غیر مسلموں نے کس طرح سے قرآن پہ ریسرچ کر کے اور آخر میں وہ مسلمان بھی ہو گیا۔ اللہ اکبر! اس ایک آیت کی وجہ سے غور و فکر کیا، ریسرچ کیا، ریسرچ کے بعد ریزلٹ نکلا، ریزلٹ کے بعد حیران ہو گیا اور آخرکار مسلمان بھی ہو گیا۔ کتنا بڑا ریولوشن ہے جب ہارٹ کو چینج کر لیتا ہے، انسان راہ پہ آ جاتا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھ کے رکھ دیتے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ تفسیر کی طرف جاتے ہیں، نہ اس۔ میں کہتا ہوں کہ قرآن اگر آپ ختم کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، پڑھے، تلاوت کا ثواب ہے، مگر یہی ہے بس نہیں۔ 2 آیتیں روزانہ آج سے شروع کر لیں، سورہ الحمد سے 2 آیتیں، اس کو پڑھے، ٹرانسلیٹ کرے، تفسیر میں جائے اور سمجھے کہ یہ 2 آیتیں ہم سے کیا چاہ رہی ہے اور اس کو اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کرے، تب جا کے سے پھر دیکھے گا کہ آپ اسپرچول اپ گریڈ آپ کا کتنا بڑھتا جا رہا ہے۔ یہاں پہ آپ خدا سے کوئی ریکویسٹ کریں گے، وہاں پہ فوراً جواب آ جائے گا، کیونکہ ہمارا علم قرآن کے لحاظ سے بہت کم ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، مانا کہ ہم راسخون فی العلم نہیں ہیں۔ اور جب ہم پہ اٹک جائیں کسی آیت کے اوپر تو ہمارے پاس علماء موجود ہیں، راسخون فی العلم سے ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھیا ہمیں بتا دو، مولانا ہمیں بتا دو کہ ہم اس آیت پہ اٹک گئے ہیں، آیا اس سے ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں یا ہم اس سے کیا سمجھیں۔ تو عزیزان محترم، اس ساری چیزوں کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ یہ 2 آیتیں نہیں ہیں، قرآن میں بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اوپر منن کر سکتے ہیں۔ قرآن بآواز بلند یہی فرما رہا ہے، افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ بار بار ہم کے کہہ رہا، افلا یتدبرون افلا یتفکرون، اور ہم کہاں ہیں؟ دوسری بات اگر آپ دیکھیں، 2 چیزیں اور میں اپنے لیکچر کو تمام کروں گا انشاءاللہ۔ ایک 12 1 and 2 12، یعنی ہم 12 ہیں، 12 امام کے ماننے والے۔ تو قرآن کے حساب سے 12 کس طرح سے ہم اس کو پروف کر سکتے ہیں؟ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جو فاؤنٹین حضرت موسیٰ کے لیے بنے تھے، وہ بھی پینے کا پانی، 12 فاؤنٹین بنے تھے، اور ہمارے پروفیٹ محمد کے 12 جانشین۔ تو اسرائیلیوں کے جو ٹرائبز تھے
وہ بھی 12 تھے. اور اگر آپ دیکھنے جائیں یہ 12 کا جو نمبر ہے, قرآن لیٹرز اینڈ نیومرولوجی کے اوپر منحصر ہے. قرآن میں ایک لیٹر بھی وداؤٹ اینی امپورٹنس کے بنا نہیں آیا, ہر ایک لیٹر حساب سے آیا ہے. اللہ اکبر. میں ورڈز کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, قرآن کا ایک ایک لیٹر بینیفیشری ہے, اس کا مقصد ہے. اور اس کے اوپر اگر لفظ کے حساب سے, لیٹر کے حساب سے, نیومرولوجی کے حساب سے اگر انسان دیکھنے جائے تو علم کے سمندر میں ڈوب جائے گا اور حیران ہو جائے گا کہ کس طرح سے یہ قرآن کو ورڈنگز, لیٹرنگ اور نیومرولوجی کے اوپر بنایا گیا ہے. اللہ اکبر. میں آپ کو ایک دو مثال دیتا ہوں بس اور اپنے لیکچر کو ختم کرتا ہوں. نمبر 12, اب توحید کو لے لیجئے. توحید میں جتنے بھی لیٹرز ہیں نا وہ 12, یعنی لا الہ الا اللہ, اس میں جو لیٹرز ہیں نا وہ 12 بنتے ہیں. پھر محمد رسول اللہ, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اس کے اگر آپ لیٹرز کو کاؤنٹ کریں گے 12 بنتے ہیں. پھر النبی مصطفیٰ, النبی المصطفیٰ, اس کے لیٹرز کو آپ کاؤنٹ کریں گے 12 بنتے ہیں. پھر صادق الامین, لیٹرز کو کاؤنٹ کریں 12 بنتے ہیں. پھر ہے امامز آف دا اہل بیت, 12 بنتے ہیں. پھر ہے امیر المومنین, ان کے لیٹرز کو آپ کاؤنٹ کریں, گھر پہ جا کے اطمینان کے ساتھ کاؤنٹ کیجئے گا, 12 بنتے ہیں. دیکھیے یہ قدرت کا کتنا بڑا کرشمہ ہے ماشاءاللہ. پھر فاطمہ زہرا 12 لیٹرز ہے. پھر حسن اور حسین, الحسن والحسین, اگین 12 لیٹرز ہے. حسن المجتبی 12 لیٹرز ہے. حسین الشہید 12 لیٹرز ہے. الامام سجاد 12 لیٹرز ہے. الامام الباقر 12 لیٹرز ہے. الامام الصادق 12 لیٹرز ہے. الامام الکاظم 12 لیٹرز ہے. الامام الرضا 12 لیٹرز ہے. الامام الجواد 12 لیٹرز ہے. الامام الحادی 12 لیٹرز ہے. الامام العسکری 12 لیٹرز ہے. اور الامام المہدی 12 لیٹرز ہے. دیکھا عزیزان محترم, یہ 12 کا لفظ, میرے پاس بہت سارے اور پوائنٹس بھی ہیں مگر وقت کی کمی کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سکوں گا اس کو. تو آپ دیکھیں کہ یہ نمبر جو 12 ہے, اس کے اوپر قرآن میں کتنی ایسی آیت ہے جو ہماری امامت اور نبوت کو پروف کر رہی ہے شیعہ اسلام کے حساب سے. اب ایک اور نمبر لیں گے اور آخری بات مجلس اپنی تمام کرتا ہوں. قرآن حکیم کا ایک حرف اتنی زبردست کیلکولیشن اور اتنے حساب و کتاب کے ساتھ اپنی جگہ پر فٹ ہے. اتنی بڑی کتاب میں اتنی باریک کیلکولیشن کا کوئی رائٹر تصور بھی نہیں کر سکتا. عزیزان محترم, آپ دیکھیں قرآن کے اندر دنیا کا لفظ 115 مرتبہ آ گیا ہے, ورڈ دنیا, اور آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے. اگر دنیا 115 مرتبہ آیا ہے تو آخرت کا لفظ بھی 115 مرتبہ آیا ہے. شیاطین و ملائکہ 88 مرتبہ, 88 ٹائمز آیا ہے. موت والحیات, موت بھی اور حیات بھی 145 ٹائمز آیا ہے. موت بھی 145, حیات بھی 145. نفع و فساد 50 مرتبہ, اجر و فصل 108 مرتبہ, کفر و ایمان 25 مرتبہ, شہر یعنی منتھ 12 مرتبہ,
کیونکہ شہر کا مطلب مہینہ اور سال میں 12 مہینے ہی ہوتے ہیں، اور یوم کا لفظ 360 ٹائمز، کیونکہ 360 یا 365 دن ہوتے ہیں، اس وجہ سے یوم کا لفظ قرآن میں 360 مرتبہ آیا ہے۔ اتنی بڑی کتاب میں اس عددی مناسبت کا خیال رکھنا کسی بھی انسانی مصنف کی بات نہیں ہے۔ جدید ترین ریسرچ کے مطابق قرآن حکیم کی حفاظتی نظام میں 19 کی عدد 19 کا بڑا عمل دخل ہے۔ حیران کن علم ہمارے سامنے آتا ہے۔ ڈاکٹر راشد خلیفہ کے سرے، جو امریکہ کے ایک یونیورسٹی میں کیمسٹری کے پروفیسر ہے، 1968 میں انہوں نے مکمل قرآن پاک کمپیوٹر پہ ریسرچ کیا، اور اس کے بعد قرآن پاک کی آیت کے الفاظ و حروف میں کوئی تعلق تلاش کرنا شروع کر دیا۔ رفتہ رفتہ اور لوگ بھی اس ریسرچ میں شامل ہونے لگے، حتیٰ کہ 1972 میں ایک باقاعدہ اسکول بن گیا، اسکول آف تھاٹ۔ ریسرچ کا کام جو انہوں نے آگے بڑھایا، ان لوگوں پر ہر قدم قدم پر ایسے حیران کن پوائنٹس کھلتے گئے کہ ان کا دماغ کام کرنا چھوڑ دیا۔ قرآن حکیم کے الفاظ و حروف میں انہیں ایک ایسی حسابی ترتیب نظر آئی جس کے مکمل ادراک کے لیے اس وقت تک ہونے کی کمپیوٹر ناکافی تھا، یعنی کچھ اس حد تک پہنچے کہ کمپیوٹر بھی لاجواب ہو گیا اس سے آگے بڑھنے کی۔ یہ ہے قرآن کا معجزہ۔ کلام اللہ میں 19 کا ہندسہ، the number of 19 صرف سورہ مدثر میں آیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گھر پہ جا کے، صرف 19 کا نمبر صرف سورہ مدثر میں آیا ہے، جہاں پہ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے دوزخ پر ہم نے 19 محافظ فرشتوں کو مقرر رکھا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ یہ 19 کو پیش کرنا اور 19 کو پبلش کرنا قرآن میں، اس کی حکمت کیا ہے یہ تو رب جانتا ہے، لیکن اتنا اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ 19 کے عدد کا تعلق اللہ کے کسی حفاظتی نظام سے ہے۔ بحر سورت کے آغاز میں قرآن مجید کی پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اگر آپ لیٹرز کاؤنٹ کریں گے تو یہ بھی 19 بنتا ہے، نیومرولوجی۔ اور یہ دیکھ کر مزید حیرت میں اضافہ ہوتا ہے کہ بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ، اللہ اکبر، آپ توجہ کا طالب ہوں، بسم اللہ میں ترتیب کے ساتھ 4 الفاظ استعمال ہوئے ہیں، 4، اور ان کے بارے میں ریسرچ کی تو ثابت ہوا کہ اسم یعنی اسم پورے قرآن میں 19 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں 19 کی جو امپورٹنس ہے۔ لفظ رحمان 57 ٹائمز، یعنی رحمان 57 ٹائمز استعمال ہوا ہے، جو 19 ٹائمز 3 کا ایکول بنتا ہے، اور لفظ رحیم 114 مرتبہ استعمال ہوا ہے، جو 19 ٹائمز 6 کی ٹوٹل بنتا ہے، یعنی 19 کا نمبر اتنا امپورٹنٹ ہے کہ قرآن کا پورا اکاؤنٹیبلٹی اس 19 میں چھپا ہوا ہے۔ لفظ اللہ، اچھا، قرآن مجید کی سورتوں کی تعداد بھی 114 ہے، جو 19 ٹائمز 6 کا حاصل ہے۔ سورہ توبہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل نہیں ہوا، مگر سورہ نمل کی آیت 30 پہ مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم تنزیل کر کے 19 کے فارمولا کو تصدیق کر دی۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو اسلامی قاعدہ فیل ہو جاتا. سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کی آیت کل آیت 286 بنتی ہیں اور 2 ہٹا دے یعنی 286 میں سے 2 کو ہٹا دے تو مکی سورتوں کی تعداد بنتی ہے یعنی 86 اور 6 کو ہٹا دے تو 28 بنتا ہے جو مدنی سورتوں کی تعداد ہے. 28 کو 86 کے ساتھ جمع کر دیں تو پھر 114 سورے بن جاتے ہیں. بس عزیزوں میں نے آپ کی زحمت تمام کی. لاسٹ میں سمرائز کر کے آپ کے سامنے کچھ الفاظ پیش کر کے اپنے لیکچر کو بند کروں گا کہ دیکھیں قرآن نہ صرف لیٹرز کے اوپر بلکہ نمبرز کے اوپر بھی منحصر ہے. کبھی آپ اس کو غور و بہت ساری ریسرچ کی گئی ہے. مصر کے بڑے بڑے ڈاکٹرز انہوں نے ریسرچ کر کے یہ نیومیرولوجی جو اتنے سالوں کے بعد ریسرچ کر کے انہوں نے یہ رزلٹ ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ 19 کس طرح سے امپورٹنٹ ہے. اور آخر میں ایک بات بتاتا چلو کہ 19 جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ منحصر ہے جس کے لیٹر 19 بن جو مولائے متقیان کے نقطے کی اہمیت بھی دے رہا ہے. یعنی مولا کا قول ہے نا جو قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے, جو سورہ الحمد میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے وہ لفظ بے میں ہے, اور جو لفظ بے میں ہے وہ نقطے میں ہے جو نیچے ہے, اور وہ نقطہ میں ہوں. یعنی 19 کی طرف آپ پلٹ آئے ہیں. تو قرآن اگر پھیل جائے تو قرآن بنتا ہے, اور اگر سمٹ جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بنتا ہے, اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 14 بنتے ہیں. معصومین علیہ السلام سورہ الحمد کی طرف اگر آ جائیں تو 14 کا بھی اس میں معنوی انداز میں پیش کیا گیا ہے. عزیزان محترم, ماہ ذی القعدہ میں پہلی کو ہم نے معصوم قم کی ولادت سعادت منائی, اور انشاءاللہ ابھی 11 ذی القعدہ بھی آنے والی ہے, امام رضا کی ولادت بھی ہم منائیں گے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو علم قرآن کو سمجھنے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا کرے. بالخصوص ہم واسطہ دیتے ہیں معصوم قم اور امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے ایام کے دنوں کا, کہ خداوند متعال ان کے ذریعے اور 14 معصومین علیہ السلام کے ذریعے سے ہمارے علم کو کشادہ کر دے, ہمارے انٹلیکٹ کو بڑھا دے, تاکہ ہم قرآن کو سمجھ پر اس پر عمل کرنے کی توفیق کاملہ عطا کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.